الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. واجب الاحترام انتہائی لائق و سب تعظیم و تکریم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، محرم کا مہینہ ہے. محرم ہماری شان ہے، محرم ہماری آن ہے اور محرم ہماری پہچان ہے. محرم ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کی دعوت دیتا ہے. نئے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے اور رب کائنات نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے محرم کا مہینہ چنا. اس میں حکمت یہ تھی کہ جب نئے سال کا چاند طلوع ہو تو لوگوں کو خبر مل جائے، لوگوں کو پیغام مل جائے کہ تمہاری کامیابی اور تمہاری کامرانی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر ہے. کامیابی مظلوم کا ساتھ دینے میں ہے. کامیابی ظالم کو ظلم سے روک دینے میں ہے. کامیابی ظالم کا سر کچلنے میں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لاشوں کو گرا کر یزید نے یہ سمجھا کہ میں جیت گیا. علامہ اقبال کہتا ہے کہ فاتح وہ ہے جو دلوں کو فتح کر لے. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. یزید کل بھی مردہ تھا، یزید آج بھی مردہ ہے. وقتی جنگ جو صورتحال پیدا ہوئی اس میں حضرت حسین کٹے، حضرت حسین کا خاندان کٹ گیا، لیکن جب نتیجہ نکلا حسین تو کٹ گئے لیکن قیامت تک کے لیے حسینیت زندہ باد ہو گئی. یزید بچ گیا لیکن قیامت تک کے لیے یزیدیت مردہ آباد ہو گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، تلوار سامنے رکھی ہوئی ہے. اونگ آ گئی، تھوڑی دیر کے لیے اونگ آئی، آنکھیں کھلی تو مسکرائے، ہنسے. بی بی زینب نے پوچھا بھیا یہ کوئی مسکرانے کا موقع تو نہیں؟ میدان کارزار گرم ہے، میدان جنگ میں فوجیں آئی ہوئی ہیں اور آپ ہنس رہے ہو، مسکرا رہے ہو، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہنا ابھی میرے نانا خواب میں آئے تھے اور آ کر مجھے بتایا ہے کہ میرے بیٹے تیاری کر لے، تو نے میرے پاس آنا ہے. پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعر پڑھے، اُفٍ لَكَ يَا دَهْرٌ مِّن خَلِيلِ کم لَكَ بِالْإِشْرَاقِ وَالْأَسِيلِ مِن صَالِبٍ أَوْ صَاحِبٍ مِّن فَتِيلِ وَدَهْرُ لَا يَقْنَعُ مِن بَدِيلِ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ إِلَى الْخَلِيلِ وَكُلُّ حَيٍّ سَالِكٌ أَوْ سَبِيلِ. ساتھ والے خیمے میں حضرت زین العابدین بیمار تھے، لیٹے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے بابا شعر پڑھ رہے تھے، اُفٍ لَكَ يَا دَهْرٌ مِّن خَلِيلِ اے زمانے تو بڑا بے وفا ہے، تو نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، تو نے لوگوں کو چن چن کر انتقام کا نشانہ بنایا ہے. کوئی بات نہیں، ہر ایک نے مر جانا ہے، کون ہمیشہ باقی رہتا ہے. جب یہ شعر بی بی زینب نے سنے تو بی بی زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو ایک تاریخی جملہ حضرت حسین نے فرمایا. حضرت حسین نے ارشاد فرمایا، بہنا دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا.
ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میدان میں 32 گھڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، 23 اہل بیت میں سے تھے، 16 خاص آل رسول میں سے تھے، یعنی حضرت حسین کی اولاد میں سے تھے، حضرت حسن کی آل میں سے تھے، اور حضرت فاطمہ کی نسل میں سے تھے۔ بعض نے 12 لکھا ہے، بعض نے 16 لکھا ہے، بعض نے 18 لکھا ہے، لیکن زیادہ تعداد 23 کی آئی ہے۔ اس میدان میں حضرت حسین کے 5 بھائی ساتھ تھے، حضرت عباس ساتھ تھے، حضرت عثمان ساتھ تھے، حضرت جعفر ساتھ تھے، حضرت ابو بکر ساتھ تھے، حضرت محمد ساتھ تھے۔ یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں۔ نام یاد رکھا کرو اور دیکھا کرو کہ کون کون سے نام آئے ہیں۔ حضرت عباس جن کو علمدار کہتے ہیں، حضرت حسین کے دوسرے بھائی حضرت عثمان، تیسرے بھائی حضرت جعفر، ابو بکر، محمد ساتھ تھے۔ یہ حضرت حسین کے وہ بھائی ہیں جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، اور حضرت علی نے جو فاطمہ کے علاوہ شادیاں کروائی ہیں ان سے ہیں۔ حضرت حسین کے جو بیٹے شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، عبداللہ شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے۔ حضرت حسن کے بیٹوں میں سے قاسم شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، مسلم بن عقیل کے بیٹوں میں سے عبداللہ شہید ہوئے، اور حضرت جعفر کے بیٹوں میں سے اون محمد شہید ہوئے۔ یہ سارا نبی کا گھرانہ ہے۔ یہ میدان کربلا میں آیا ہے اور کٹا ہے۔ حضرت برید بن خزیر کھڑے ہوئے میدان کربلا میں، جب جنگ اپنے زوروں پر تھی۔ حضرت برید بن خزیر کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، لوگوں آج تک میں نے باطل کا ساتھ نہیں دیا، 50 سال سے زیادہ میری عمر ہو چکی ہے، میں نے جوانی میں بھی باطل کا ساتھ نہیں دیا، اب بھی میں باطل کو نہیں چاہتا، اور خدا کی قسم ہمارے درمیان اور جنت کے درمیان صرف اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ ابھی کوفی آئیں ہمارے سر تن سے جدا کر دیں اور ہم جنت کے دسترخوان پر بیٹھ جائیں۔ میدان کربلا میں حضرت حسین کھڑے ہیں اور کوفیوں کو للکار رہے ہیں۔ یہ میں فلسفانہ گفتگو نہیں کر رہا، باقاعدہ میرے پاس اس کے حوالہ جات ہیں۔ حضرت حسین کوفیوں کو للکارتے ہیں تو دائیں طرف زہیر ابن القیم کھڑے ہیں، بائیں طرف حبیب ابن مطہر کھڑے ہیں، اور سامنے حضرت عباس کھڑے ہیں، اور حضرت عباس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، علم تھا، اسی وجہ سے حضرت عباس کو علمدار کہتے ہیں۔ حضرت حسین نے للکار کے ساتھ کہا کوفیوں کو، ایک ایک کر کے آؤ، الا رجل لرجل، کوئی مرد ہے تو مقابلے میں آئے۔ ایک کوفی آیا، مارا گیا، دوسرا کوفی آیا، مارا گیا، تیسرا کوفی آیا، مارا گیا۔ شمر نامراد کہتے ہیں یہ تو سب کو ختم کر دیں گے، اکٹھا حملہ کرو۔ 3000 کوفیوں نے اکٹھا حملہ کیا۔ سب سے پہلے جو شہید ہونے والے تھے میدان کربلا میں وہ مسلم بن اوسج تھے۔ مسلم بن اوسج کو تلوار لگی، وہ گرے۔ حبیب بن مطہر جو بائیں طرف کھڑے تھے باغ کے پہنچے، جا کر خوشخبری دی جنت کی، بشرک اللہ بالخیر، ابشر بالجنہ، تجھے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مسلم بن اوسج کہتے ہیں بشرک اللہ بالخیر، اللہ تجھے بھی جنت میں پہنچائے۔ پھر مسلم بن اوسج نے کہا یہ حسین ہے، اشارہ کر کے کہا یہ حسین ہے، اس کے شہید ہونے سے پہلے پہلے تم نے شہید ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ یہ شہید ہو بعد میں آپ مقابلے میں آؤ، ایسا نہ ہو، پہلے تم نے شہید ہونا ہے پھر اس نے شہید ہونا ہے۔ مسلم بن اوسج نے جان دے دی۔ حبیب ابن مطہر میدان میں آئے، انہوں نے بھی جان دے دی۔ پھر زہیر ابن القیم میدان میں آئے، ان کو تلوار لگی، ان کے ہاتھ کٹے، چکرا کر زمین پر گرے۔ زہیر ابن القیم شہید ہونے لگے تو گرتے گرتے حضرت حسین کے قدموں کو ہاتھ لگایا، قدموں کو ہاتھ لگا کر فی البدی اشار کہے، اقدم ہدیت ہدیم مہدیہ الیوم تلقا جدک النبیہ حسنا والمرتضی علیہ والجناحین جعفر القویہ۔
زہیر ابن القیم نے یہ پوری داستان ایسی ہے کہ ان اشعار کا ترجمہ کوئی نہیں کر سکتا. کوئی خطیب اس کا ترجمہ کرتا ہے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے. زہیر ابن القیم نے کہا اقدم حسین آگے بڑھ، ہدیت ہدیم مہدیہ، خدا کی قسم تو ہدایت پر ہے، تیرا مد مقابل گمراہی پر ہے. اقدم آگے بڑھ، ہدیت ہدیم مہدیہ، تو عدل کا جھنڈا بلند کرنے والا ہے، تیرا مد مقابل ظلم کا جھنڈا بلند کرنے والا ہے. الیوم تلقا جدک النبیہ، آج تیری ملاقات تیرے نانا سے ہوگی. حسنن والمرتضی علیہ، آج تیری ملاقات تیرے بھائی حسن سے ہوگی. آج تیری ملاقات تیرے بابا علی سے ہوگی. والجناحین جعفر القویہ، آج تیری ملاقات حضرت جعفر سے ہوگی. آج تیری ملاقات اسد اللہ واسد رسولہ حضرت حمزہ سے ہوگی. زہیر ابن القیم کو تلوار لگی، حضرت حسین کے قدموں کو ہاتھ لگا کر اشعار پڑھتے ہوئے اس نے بھی جان دے دی. یہ پہلے خاندان کی باری نہیں آئی، یہ جو دوسرے قبائل کے لوگ ساتھ آئے تھے پہلے وہ کٹ رہے ہیں. اس وقت سعید بن ابی عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے حضرت حسین اگر میری 1000 جانیں ہوتی. البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ سعید بن ابی عمر نے اعلان کیا ہے حضرت حسین اگر میری 1000 جانیں ہوتی اور مجھے پتا ہوتا کہ میں 1000 جانیں قربان کر کے تجھے بچا لیتا تو خدا کی قسم میں 1000 جانیں قربان کر دیتا تجھے بچا لیتا. اے کاش میری 1000 جانیں ہوتی میں تیرے اوپر قربان کر دیتا. ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، جمعے کا دن تھا. جب یہ اعلان سعید بن ابی عمر نے کیا تو اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا. حضرت حسین نے کہا شمر ہمیں نماز پڑھنے کی اجازت دے. شمر نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی. حضرت حسین گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر ظہر کی نماز اشارے سے ادا کرتے اور دنیا اور رہتی دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ کامیابی اور کامرانی اور حسینیت نماز پڑھنے میں ہے. یہ نہیں ہے کہ نعرہ لگاؤ ہم حضرت حسین کے امام حسین کے غلام ہیں اور منہ میں شراب بھی ہو، بنگ بھی ہو، چرس بھی ہو. حسینیت رب کائنات کے آگے سر جھکانے میں ہے. آج تحقیق کر لینا کتنے لوگ حضرت حسین کے بارے میں نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، اور پوچھ لینا ظہر کی نماز پڑھی ہے یا نہیں. حضرت حسین نے اجازت مانگی نماز پڑھنے کی، شمر نے اجازت نہیں دی. حضرت حسین نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر نماز ادا کی، اشارے کے ساتھ نماز ادا کی. اس کے بعد کٹتے کٹتے عرب کے قبائل جو دوسرے آئے ہوئے تھے ساتھ وہ پہلے کٹ رہے تھے. 2 فرد بچے دوسرے قبائل سے، ایک حضرت عابس اور دوسرے جو ہے عبداللہ بن ابی عمر، دوسرا نام ان کا تھا سوید بن ابی عمر. یہ 2 بندے بچے. حضرت عابس بڑے جرت والے تھے، سرخ رنگ تھا اور لمبا قد تھا، ابھرا ہوا سینہ تھا، چڑھتی ہوئی جوانی تھی. گھوڑے پر سوار ہوئے میدان میں آئے اور کوفیوں کو للکار کے کہا الا رجل لرجل، تم میں سے کوئی ایک مرد بھی ہے تو میرے مقابلے میں آئے. یہ بھوکے ہونے کے باوجود، پیاسے ہونے کے باوجود دشمن سے ٹکر لے رہے ہیں. یہ پیاسے ہونے کے باوجود ظلم کو للکار رہے ہیں. حضرت عابس نے کہا کوئی ایک بندہ میرے مقابلے میں آنا چاہتا ہے تو آئے. کوئی کوفی نہیں آیا. حضرت عابس نے دوڑ لگائی کوفیوں کی طرف. 200 کوفی تاریخ میں آتا ہے آگے لگ کے دوڑ لگاتے تھے. شمر نے کہا یہ بندہ ایسے قابو نہیں آئے گا، جو اس کے قریب آیا وہ مارا جائے گا، اس کو گھیرا ڈالو. 3000 کوفیوں نے گھیرا ڈالا، دور سے پتھر مارے اور وہ بھی شہید ہو گئے. پھر سوید بن ابی عمر آئے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. اب خاندان کی باری آتی ہے. دوسرے قبائل کے جو لوگ ساتھ آئے تھے پہلے انہوں نے جانے دیے. خاندان کی باری آتی ہے. سب سے پہلے حضرت حسین کے جوان بیٹے علی اکبر میدان میں آتے ہیں. علی اکبر کا ہاتھ کٹتا ہے. ان کو حضرت علی بھی کہتے ہیں، علی اکبر بھی کہتے ہیں. ہاتھ کٹتا ہے، چکرا کر گرتے ہیں، شہید ہونے لگتے ہیں. تو حضرت حسین پہنچ جاتے ہیں اور ایک نیزہ آتا ہے، علی اکبر کو لگتا ہے، علی اکبر جان دے دیتے ہیں.
حضرت حسین دیکھ رہے ہیں کہ میرا جوان بیٹا میرے سامنے شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت حضرت حسین نے فرمایا ظالم ہے وہ قوم جس نے تیرا چراغ بجھا دیا. قیامت کے دن یہ لوگ آئیں گے اور تیری طرف سے تیرا مدعی تیرا نانا بن کر آئے گا. قیامت کے دن جب حساب کا میدان سجے گا تیرے طرف سے تیرا مدعی تیرا نانا بن کر آئے گا. حضرت حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو کندھے پر اٹھایا. یہ تو والدین ہی جانتے ہیں کہ جب جوان بیٹا اس کا لاشا سامنے پڑا ہو تو اس وقت اس کو لوگ بٹھاتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں, چلانے کے لیے دو دو بندے ساتھ ملتے ہیں کہ یہ بوڑھا گر نہ جائے. حضرت حسین کی دلیری ہے. جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین, جو جوان بیٹی کی میت پہ نہ رویا وہ حسین, جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین, جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. گل افشاں ہے آج تک تیری ہمتوں کا باغ, آندھیوں میں بھی جل رہا ہے تیرا چراغ. حضرت حسین نے اپنے جوان بیٹے علی اکبر کو کندھے پر اٹھایا. خیموں کے پیچھے لاشیں رکھی ہوئی تھی, وہاں جا کر لاش کو لٹا دیا. پھر حضرت حسن کے بیٹی حضرت قاسم, حضرت حسین کے بھتیجے حضرت قاسم میدان میں آتے ہیں. تو ایک کوفی کہتا ہے اتنا دلیر بندہ اور اتنا جوان بندہ آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا. اور قاسم اتنا خوبصورت تھا, وہ کوفی کہتا ہے اتنا خوبصورت تھا کہ چاند بھی اتنا نہیں چمک رہا جس طرح وہ چمک رہا تھا. ان کو تلوار لگتی ہے, وہ بھی کٹ کر گرتے ہیں. حضرت حسین کو پتہ لگتا ہے, حضرت حسین دوڑ کے جاتے ہیں اور حضرت حسین دونوں گھٹنے فولڈ کر کے قاسم کے پاس بیٹھ جاتے ہیں, سینے کے ساتھ سینہ لگا لیتے ہیں. اور حضرت قاسم حضرت حسین کے سینے کے ساتھ سینہ لگا کر ایڑیاں رگڑ کر جان دے دیتا ہے. قاسم کے لاشے کو بھی حضرت حسین نے اپنے کندھے پر اٹھایا اور پیچھے جا کر لاشوں کے پاس رکھا. پھر یہ خاندان کٹ رہے ہیں. اس کے بعد حضرت حسین کے بھائی حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں, پھر حضرت جعفر شہید ہوتے ہیں, پھر حضرت ابوبکر شہید ہوتے ہیں, پھر محمد شہید ہوتے ہیں, پھر حضرت حسن کے بیٹوں میں سے پہلے قاسم شہید ہو چکا ہے, اب ابوبکر شہید ہوتے ہیں, پھر حضرت جعفر کے بیٹوں میں سے اون محمد شہید ہوتے ہیں, پھر مسلم بن عقیل کے بیٹوں میں سے عبداللہ شہید ہوتے ہیں. یہ سارا خاندان نبی کا خاندان ہے, یہ کٹ رہا ہے. ایک کوفی کہتا ہے کہ اتنا دلیر بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ چاروں طرف اولاد کی کٹی ہوئی کھیتی پڑی ہے, اولاد کی لاشیں پڑی ہیں, پھر بھی اطمینان سے بیٹھے, پھر بھی اطمینان سے بیٹھے. حضرت حسین خیمے کے پاس آتے ہیں, تھک جاتے ہیں, خیمے کے پاس آتے ہیں. مالک بن بشیر وہ اٹھتا ہے اور مالک بن بشیر نے ہاتھ میں نیزہ لیا اور حضرت حسین کے سر پر مارا. حضرت حسین نے خود نما ٹوپی پہنی ہوئی تھی, ساری ٹوپی لہو لہان ہو گئی. حضرت حسین نے وہ ٹوپی اتاری, پگڑی باندھ لی, تھک چکے تھے. اور اس کے بعد شمر کو کہا, شمر تم مجھے موت سے ڈراتا ہے. میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں, میں بہادر نبی کا نواسا ہوں, میں موت سے نہیں ڈرتا, میں شہادت سے نہیں ڈرتا. لیکن یاد رکھ اس وقت دھرتی پر سب سے پیارا اللہ کے ہاں میں ہوں, اور مجھ پر اٹھنے والی تلوار اور مجھ پر تلوار چلانے والا سب سے بڑا بدبخت ہے, سب سے بڑا مجرم ہے. شمر تلواریں واپس کر لے ورنہ ذلت تیرا مقدر بن جائے گی. حضرت حسین ڈرے نہیں. جب مالک بن بشیر نے وار کیا, شمر کے سامنے گفتگو کرنے کے بعد حضرت حسین خیمے کے پاس آئے, اپنے دودھ پیتے بیٹے عبداللہ کو منگوایا, گود میں لیا, گود میں رکھ کر بیٹھے تھے, اس سے پیار کر رہے تھے کہ سرما بن کامل نے تیر مارا. وہ تیر عبداللہ کے حلق سے پار ہو گیا, حضرت عبداللہ کے حلق سے پار ہو گیا. جولی خون سے بھر گئی. حضرت حسین نے خون اپنے چلو میں لیا, آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا مولا میں تجھ پہ اس طرح بھی راضی ہوں, مولا میں تجھ پہ اس طرح بھی راضی ہوں. اے میرے مولا میں کمزور ہوں, تو کبھی ہے, ان سے چن چن کر بدلہ لینا, میں انتقام لینے میں کمزور ہوں, تو خود ان کا اس سے انتقام لینا.
میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور معصوم بچہ لڑکھڑاتا ہوا آیا. تاریخ نے مختلف نام اس کے بتائے ہیں. ایک کوفی اس معصوم بچے کو تیر مارنے لگا. دوسرا کوفی کہتا ہے نامراد کیوں تیر مارتا ہے, یہ تو معصوم بچہ ہے, اس کو مار کے کیا کرے گا. ہانی نے اس کو بھی تیر مارا, وہ بھی شہید ہو گیا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں. اگر یہ دنیا جزا سزا کی جگہ ہوتی زمین پھٹ جاتی, آسمان ٹوٹ جاتا, بجلیاں توند جاتی, اللہ کے عذاب کے شرارے ظالموں کو مٹا کر رکھ دیتے. لیکن یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, یہ جزا سزا کی جگہ نہیں ہے. یہاں حق بھی ہے, یہاں باطل بھی ہے, یہاں سچ بھی ہے, یہاں جھوٹ بھی ہے, یہاں زانی بھی ہے, یہاں پاک دامن بھی ہے, یہاں بدکار بھی ہے, یہاں نیکوکار بھی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے میدان میں رہ گئے اور 3 دن ہو گئے تھے, پیاسے تھے, پانی کی طلب ہوئی. یہ تاریخ دان اور واعظین اور خطبہ جھوٹ بولتے ہیں کہ حضرت حسین نے یزیدیوں سے پانی مانگا. نہیں مانگا. خطیب جھوٹ بولتے ہیں حضرت حسین نے کہا پانی 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 پانی. نہیں, یہ صبر والے نبی کی اولاد ہے, بے صبری کا مظاہرہ نہیں کر سکتی, ظالم کے سامنے ڈٹ جانے والے ہیں, جھکنے والے نہیں. غلط کہتے ہیں واعظین. چند گھونٹ پانی پینے کی کوشش کی. میں بتاتا ہوں پانی پانی کس نے کیا تھا. جس کے پاس دریا تھا پینے کے باوجود بھی پانی پانی کر رہے تھے. حضرت حسین پیاسے تھے, دریا کے پاس آئے. تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے حضرت حسین نے چلو بھرا پانی کے لیے. پانی چلو بھر کے اپنے منہ کے قریب کیا تو حسین بن یزید, یہ سواد کے ساتھ ہے, اس نے تیر مارا. حضرت حسین کی ٹھوڑی پر لگا, ساڑی داڑھی لہو لہان ہو گئی. حضرت حسین نے پھر خون ہاتھ میں لیا, آسمان کی طرف چلو کر کے کہا مولا میں تجھ پہ اس طرح بھی راضی ہوں, میں کمزور ہوں, تم سے بدلہ لینا. حضرت حسین شہید نہیں ہوئے ابھی کہ حسین بن یزید جس نے تیر مارا تھا وہ پیاس میں تڑپنے لگا. اس نے کہا پانی, اسے پانی پلایا گیا. پھر کہا پانی, پانی پلایا گیا. اس نے کہا پھر پانی, اسے پانی پلایا گیا. پھر کہا پانی, اسے دودھ گرم کر کے پلایا گیا. اس نے پھر کہا پانی, اسے دودھ ٹھنڈا کر کے پلایا گیا. اتنا اس نے پانی پیا کہ اس کا پیٹ پھول گیا اور پھٹ گیا. اور دنیا نے دیکھا کہ حضرت حسین کو جس نے پانی نہیں پینے دیا وہ کیسے تڑپ تڑپ کر مرتا ہے. حضرت حسین میدان کربلا میں اکیلے رہ گئے. جدھر جاتے تھے کوفی آگے دوڑتے تھے, اکیلے اب میدان میں. جس طرف بھی رخ کرتے تھے کوفی آگے دوڑ لگا کے آگے جاتے تھے. شمر پھر کہتا ہے آخر کب تک انتظار کرو گے, حملہ کرو. زرارہ بن شریف تمیمی نے ڈائریکٹ وار کیا حضرت حسین کے کندھے پر. حضرت حسین کو کندھے پر وار لگا, زمین پر گرنے لگے. سنان نے پیچھے سے نیزہ مارا. سنان نے آ کر حضرت حسین کی گردن اتار دی اور وہ سر یزید, خولہ بن یزید کو دے دیا. اس نے وہ سر ابن زیاد کو دیا. ابن زیاد نے وہ سر نیزے پر بلند کر دیا. حسین تو اس وقت بھی بلند تھا جب نبی کے کندھے پر بیٹھا تھا. حسین تو اس وقت بھی بلند ہوا ہے جب نیزے پہ چڑھا ہے. خون کی سرخ پوشاک اڑے ہوئے بکھرا پڑا ہے. مقطع الاعضاء, تمام اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں. وَانَادُكَ يَا سَبَايَا, زینب کہتی ہے اے ہواؤ میرا یہ پیغام میرے نانا تک پہنچا دو. وَذُرِّيَّتُكَ الْمُقَتَّلَةِ, تیری ذریت قتل کر دی گئی ہے. وہ دیکھ علی اکبر کا لاشا پڑا ہے, وہ دیکھ قاسم کٹا پڑا ہے, وہ دیکھ سوید بن ابی عمر کٹا پڑا ہے, وہ دیکھ زہیر بن القیم کٹا پڑا ہے, وہ دیکھ حسین کا بھائی ابو بکر کٹا ہوا ہے, وہ دیکھ حسن کا بیٹا قاسم کٹا ہوا ہے. آ کے دیکھ تو صحیح. وَذُرِّيَّتُكَ الْمُقَتَّلَةِ, لمبے اشعار ہیں.
حضرت زینب اشعار بیان کرتی ہے، قافلہ چل پڑتا ہے، ان بے گھرو کفن لاشوں کو دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سچا واقعہ بیان کرتا ہوں بغیر مبالغہ آرائی کے، دفن کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لاشیں ایسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ بنو اسد آتے ہیں، ہر ایک کے وجود کو اکٹھا کرتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ عمر بن سعد کو پتا چلتا ہے، عمر بن سعد آ کر دریا کا پانی چھوڑ دیتے ہیں قبروں پر کہ قبروں کا نام و نشان مٹ جائے، میدان کربلا کا واقعہ ہی مٹ جائے۔ پانی چھوڑتے ہیں، 40 دن کے بعد پانی خشک ہوتا ہے، ایک بدو آتا ہے، بدو آ کر مٹی کو سونگتا ہے، کربلا کی جگہ جگہ سے مٹی سونگتا ہے، سونگنے کے بعد ایک جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے، مٹی سونگتا ہے تو کہتا ہے یہ حسین ہے، میں خوشبو سے پہچانتا ہوں یہ حسین کی خوشبو ہے۔ یزید بچ کے بھی مردہ ہے، حسین کٹ کے بھی زندہ ہے۔ حسینیت کل بھی زندہ بات تھی، حسینیت آج بھی، حسینیت آج بھی، یزیدیت کل بھی، یزیدیت آج بھی۔ یہ وقتی جنگ کے صرف آج موضوع یہی رکھا ہے، حسین زندہ باد یزید مردہ باد، موضوع یہی رکھا ہے۔ انشاءاللہ واقعہ کربلا اگلے جمعے میں تفصیلی بیان کروں گا۔ وقتی جنگ جو ہوئی اس میں بظاہراً حضرت حسین کٹے ہیں، حضرت حسین کا خاندان کٹا ہے، لیکن جب نتیجہ نکلا ہے تو حسین کٹ کے بھی زندہ باد ہے، اور یزید بچ گیا ہے، لیکن بچ کے بھی کیا ہے؟ کیسے؟ ابن زیاد یزید شمر کا آج نام لینا بھی کوئی پسند نہیں کرتا، اس کا نام بھی باقی نہیں ہے۔ کوئی نام لیتا ہے تو دشمنوں میں داخل کر کے لیتا ہے۔ آپ اسی گاؤں میں کتنے بچوں کے نام حسین ہیں، کتنے بچوں کے نام حسن ہے، کتنے بچوں کا نام شبیر ہے کہ بچیوں کے نام فاطمہ ہے، سکینہ ہے، سغرا ہے، عائشہ ہے، کتنے بچوں کے نام ابو بکر ہیں۔ اور کبھی دیکھا اس گاؤں میں کسی نے اپنے بیٹے کا نام یزید رکھا ہو؟ اور بولو، وہ کسی نے نام رکھا ہو یزید، شمر، ابن زیاد، کسی نے نام رکھا ہو؟ آپ اپنے گاؤں کی کیا بات کرتے ہو؟ ضلع سیالکوٹ میں بھی ایک بھی یزید نامی بندہ نہیں ملے گا۔ پورے ملک میں کیا پوری دنیا میں ایک بھی شمر نامی تمہیں شخص نہیں ملے گا۔ تو اب بتاؤ زندہ باد کون ہے؟ حسین زندہ باد ہے، یزید۔ اور بتاتا ہوں، حضرت حسین کے مناقب پر جلسے ہوتے ہیں، محافل سجائی جاتی ہیں۔ کبھی کسی نے سنا ہے کہ یزید کے مناقب پر اور فضائل پر آج جلسہ ہوگا؟ اور کبھی سنا ہے؟ ہماری تو عمر تھوڑی ہے، بوڑھے بیٹھے، کبھی سنا ہو تاریخ میں یزید کے فضائل بیان کرنے کے لیے کہ جلسہ منعقد کیا گیا ہو؟ میدان کربلا میں جو شہید ہوئے ان کے لیے سال ثواب ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ شمر ابن زیاد اور یزید کا کسی نے سال ثواب کیا؟ اور جو یزید کو مانتے ہیں وہ بھی یزید کا جلسہ نہیں کرواتے، جو یزید کو لیڈر مانتے ہیں انہوں نے کبھی یزید کے لیے سال ثواب نہیں کیا۔ جو لوگ یزید کو لیڈر مانتے ہیں ہم نے دیکھا اسے نام لیتے ہیں، نام لینے سے پہلے بھی پسینہ پسینہ، نام لینے کے بعد بھی شرمندہ۔ یہ کیسا لیڈر ہے کہ نام لیں تو شرمندگی؟ ہمارا لیڈر حسین ہے۔ ہمارا لیڈر کون ہے؟ حسین ہے۔ حسین کا نام لبوں پر آتا ہے، سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ہمیں ناز ہے، ہمارا قائد حسین ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مقتدا حسین ہے، ہمارا پیشوا حسین ہے، ہمارا رہنما حسین ہے، ہمارا امام حسین ہے۔ اس لیے کہ امام حسین نے سر کٹوا دیا ہے لیکن سر جھکایا نہیں ہے۔ امام حسین نے سر کا سودا کر دیا ہے لیکن ایمان کا سودا۔ اس لیے ہمارا مسلک ہے، ہمارا عقیدہ ہے،
حسین جرت والا، حسین ہمت والا، حسین بہادری والا، حسین عظمت والا، حسین رفت والا، حسین منقبت والا، حسین نموس والا، حسین کردار والا، حسین گفتار والا، حسین اخلاق والا، حسین غازی ہے، حسین نمازی ہے، حسین قاری ہے، حسین حاجی ہے، حسین عادل ہے، حسین سخی ہے، حسین حافظ ہے، حسین قرآن پڑھنے والا ہے، حسین حافظ ہے، حسین ولی ہے، حسین متقی ہے، حسین جنت کا سردار ہے، حسین اہل سنت کا مقتدا ہے، حسین سنیوں کا امام ہے، حسین سنیوں کا رہنما ہے، حسین سنیوں کا پیشوا ہے، حسین ہمارا پیارا ہے، سنیوں کا راج دلارا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، حضرت حسین حق تھے۔ ایک بندے سے ملاقات ہوئی ہمارے استاد حضرت شیخ عبد المجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ختم نبوت کے امیر تھے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا یزید حق پر ہے۔ 5 منٹ گفتگو کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ یزید حق پر ہے، حضرت حسین ناحق تھے، نعوذ باللہ۔ شیخ صاحب ہمارے استادوں نے فرمایا ایسے کر، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، تو بھی ہاتھ اٹھا، دعا کرتے ہیں۔ ایک دعا تو کر، ایک دعا میں کرتا ہوں۔ تو دعا کر کہ عبد المجید تیرا خاتمہ قیامت والے دن حضرت حسین کے ساتھ ہو، میں آمین کہتا۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن جب تو اٹھایا جائے تو یزید کے ساتھ اٹھایا جائے، تو آمین کہتا۔ فوراں کہتے نہیں۔ تو بتاؤ حق پر کون؟ فرقہ واریت کی جنگ ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فرقہ واریت عروج پر ہوتی ہے۔ 2 حدیثیں بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیتی کالسفینۃ نوح، اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، من رکب فیہا نجا، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا جائے گا۔ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس پر سوار ہو گیا وہ کیا پا جائے گا؟ دوسری حدیث اصحابک النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جو ان کے پیچھے چلے گا ہدایت پائے جائے گا۔ 2 حدیثیں بیان کی ہیں۔ اہل بیت نوح علیہ السلام کی بولو کشتی کی طرح ہیں، اور صحابہ کیا ہیں؟ اور سارے بولو یہ حدیثیں تو کم سے کم یاد کر کے رہو۔ صحابہ کس کی طرح ہیں؟ ستارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل بیت کشتی، صحابہ ستارے، وجہ کیا تھی؟ پتا تھا کہ ایک دور فتنوں کا دور آئے گا، تو پہلے ہی بتا دوں کہ اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑنا، صحابہ کو بھی نہیں چھوڑنا۔ جب بندہ سمندر میں سفر کر رہا ہو، رات کا وقت ہو، ریڈار سسٹم نہ ہو، رات کا وقت ہو اور کشتی سے اتر جائے تو سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ سمندر میں جو بندہ سفر کر رہا ہو، رات کا وقت ہو، کشتی سے اتر جائے سمندر میں ڈوب جاتا ہے، اور ستاروں کو چھوڑ دے منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ستارے ریڈار سسٹم ہے، ان سے منزل پر پہنچا جاتا تھا۔ آج بھی کئی بوڑھے لوگ ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں قبلے کو تعین کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ ستارے کی طرف دیکھو تو اس کی طرف کر کے سمت معلوم کر لو۔ سمتوں کا پتہ چلتا ہے۔ کشتی منزل پر پہنچتی ہے تو ستاروں کے ذریعے، ستاروں کو چھوڑ دے منزل پر، بولو منزل پر نہیں پہنچ۔ کشتی سے اترے تو سمندر میں ڈوبتا ہے، ستاروں کو چھوڑے تو منزل پر نہیں پہنچتا۔ اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں۔ اہل بیت کو چھوڑو گے فتنوں میں ڈوب جاؤ گے، اور صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، صحابہ کو چھوڑو گے جنت کی منزل پر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی
مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ دے اور صحابہ کی بھی محبت عطا کرے اور اہل بیت کی بھی محبت عطا کرے، اہل بیت کی محبت میں آ کر صحابہ کو طعن و تشنیع کرنے سے ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحوض ري، أنت هاد وصفي